اتنی سی بات ذہن میں رکھیں کہ ملکہ وکٹوریہ کی نسلوں کا اقتدار ختم ہو چکا ہے۔ یہاں اب نہ جوڈیشری، نہ پارلیمنٹ، نہ افواج، کوئی ادارہ بھی کولونیل نہیں ہے۔ اب یہاں سے کولونیل جوڈیشری ختم ہو چکی ہے، کولونیل آرمی کا دور لگ چکا ہے۔ 75 سال ہو گئے ہیں ہمیں آزاد ہوئے۔ 75 سال میں ہمیں آج تک یہ احساس نہیں ہونے دیا گیا کہ ہم کولونیل آرمی، کولونیل جوڈیشری، کولونیل قوانین، کولونیل ٹائپ پارلیمنٹ میں رہ رہے ہیں یا ایک آزاد اسلامی جمہوری مملکت میں رہ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انصاف تک عام آدمی کی جو رسائی ہے وہ مہنگی بنا دی گئی ہے، مشکل بنا دی گئی ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ ناممکن بنا دی گئی ہے۔ جب تک یہ رکاوٹیں ختم نہیں ہوں گی، جب تک یہ منفی رویے ختم نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے ادارے اپنی حدود میں رہنے کا سبق نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک پاکستان دنیا کی ایک طاقتور مملکت کے طور پر سامنے نہیں آئے گا۔ ہمارے بعد یا ہمارے ساتھ ممالک آزاد ہوئے ہیں، بھارت بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا۔ بھارت آج چندریان-3 پروگرام کے تحت چاند کے قطب جنوبی پر لینڈ کر چکا ہے، اور ہمیں ہمارے مہربان، ہمارے کرم فرما، ہمارے انتہائی ہر دل عزیز اور پیارے مقتدر طبقات صرف اور صرف ستارے دکھا رہے ہیں۔ ایک دور میں جب ایوب خان نے ملک محمد امیر خان نواب آف کالا باغ کو مغربی پاکستان کا گورنر بنایا تو مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے جسٹس M.R. کیانی نے یہ کہا تھا کہ ماضی کی حکومتیں تو سبز باغ دکھایا کرتی تھیں، موجودہ حکومت نے ہمیں کالا باغ دکھا دیا ہے۔ آپ بتائیے، آپ ہمیں کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ ہم الیکشن مانگ رہے ہیں، آزادانہ، شفاف، غیر جانبدارانہ، کسی ایسے چیف الیکشن کمشنر کی نگرانی میں نہیں جس کا بائسڈ ہونا ثابت ہو چکا ہے، کسی ایسے الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی بھی نہیں جو الیکشن کے انعقاد سے 2.5 ماہ قبل ہی امریکی سفیروں سے ملاقات کر رہا ہے۔ کیا یہ ان سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں؟ امریکی سفیر پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کو مل رہا ہے تو اس پر تشویش ہونا چاہیے، اس پر اضطراب ہونا چاہیے، اس پر احتجاج کیا جانا چاہیے۔ کیا پاکستان کا واشنگٹن میں متعینہ سفیر امریکہ کے چیف الیکشن کمشنر کو یا امریکہ کی جو جوڈیشری ہے اس کے چیف جسٹس کو یا جو امریکی میرینز ہیں ان کے چیف کو مل سکتا ہے؟ کیا ہمارا یہ ملک جو ہے یہ امریکیوں کی شکار گاہ ہے یا امریکیوں کی سیر گاہ ہے، یا ان کے لیے یہ شارع عام ہے، وہ جہاں چاہیں گھومتے پھریں؟ ہمیں ان تمام چیزوں پر نگاہ رکھنی ہے اور امریکی سفیر کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ جو ریڈ زون ہے اسلام آباد کا، اور خاص طور پر جو سفارت خانوں کی حدود و دوائر ہیں ان کے اندر رہے۔ وہ لوگ جو اس ملک میں کل بڑا کردار ادا کرنے والے ہیں، وہ سیاستدان ہوں، وہ چیف الیکشن کمشنر ہوں، وہ عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس ہوں یا نگران وزیر اعظم ہوں، ان سے اس دوران ملاقات نہ کریں۔ اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ پھر عمران خان کا وہ کہنا صحیح ثابت ہوگا کہ پاکستان کی سیاست میں امریکہ پوری طرح سے مداخلت کرتا ہے۔ پھر سائفر کے جو حقائق ڈی کوڈ ہو چکے اور ڈی کلاسیفائیڈ حقائق اس نے بیان کیے تھے، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے راستے آپ لوگ ہموار کر رہے ہیں۔
کیا ہمیں اپنے تمام معاملات میں امریکی مشاورت ضروری ہے؟ کیا پاکستان امریکہ کی 52ویں غلام اور محکوم ریاست ہے؟ امریکہ کے پاس 51 ریاستیں تو ہیں، وہ خود مختار ہیں، آزاد ہیں، وہاں خوشحالی ہے، وہاں آسودگی ہے، وہاں طمانینت ہے، وہاں سکون ہے، وہاں روزگار ہے۔ اگر پاکستان واقعی امریکہ کی 52ویں ریاست بن چکا ہے تو پھر جناب ہمیں بھی وہ سہولتیں دیں جو امریکی شہریوں کو حاصل ہیں، بنیادی انسانی حقوق کو پامال کرنے کی روش سے باز آ جائیں۔ اگر ملک میں بنیادی انسانی حقوق بحال نہیں ہوتے، لوگوں کو اجتماع کرنے کا حق نہیں دیا جاتا، لوگوں کو جلسہ کرنے کا حق نہیں دیا جاتا، لوگوں کو جلوس نکالنے کا حق نہیں دیا جاتا، لوگوں کو حق بات اور سچ بات کہنے کا حق نہیں دیا جاتا، تو پھر یوں سمجھیے کہ ہم ایک آزاد مملکت نہیں ہیں، شاید ابھی بھی ہم عہد غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمیں حقیقی آزادی کے لیے پرچم بلند کرنا ہوگا۔ لوگوں کے اندر یہ احساس راسخ نہ کیجیے کہ وہ ابھی آزاد نہیں ہوئے، انہیں یقین دلائیے کہ آپ آزاد ہیں، آپ کے بنیادی انسانی حقوق بحال ہیں، آپ کا آئین بحال ہے، آپ کا دستور بحال ہے، آپ کی عدلیہ آزاد ہے، اور عدلیہ بھی اپنے رویوں پر مؤدبانہ، مہذبانہ اور دست بستہ درخواست ہے توہین عدالت ہی کی فرد جرم نہ لگا دیں کہ آپ بھی اپنی آزادی کا احساس خود کریں۔ آپ آزاد ہیں، آپ جو فیصلہ صحیح آئین اور قانون اور دستور کے مطابق اور عدالتی نظائر و شواہد کے مطابق سمجھتے ہیں وہ فیصلہ سنا دیجیے۔ سپریم کورٹ اپنی ماتحت ہائی کورٹ کو کہے، ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی بات ماننے سے لیت و لال کا کام لے، اور جو یہاں پر تاخیری حرب روا رکھنے کی ایک عدالتی دیرینہ ناپسندیدہ روایت ہے، اس روایت کو آگے بڑھا کر عدالتی حکم سے بھی صرف نظر کرے، عدالتی حکم سے بھی چشم پوشی کرے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عدالتی نظام نہ ہوا، یہ بازیچہ اطفال بن گیا، یہ بچوں کا کھیل بن گیا۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ اسلام آباد کو کہتی ہے، ہائی کورٹ اسلام آباد نیچے کسی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جج کو کہتا ہے، اور وہ معاملات کو لٹکاتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں یہ بات کہی تھی، میں ہمایوں دلاور کے تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جہاں یہ بات کہی گئی ہے اور بین الاقوامی طور پر مسلمہ بات ہے، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ۔ جب انصاف میں تاخیر کی جاتی ہے تو یہ انصاف نہ دینے کے مترادف ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ، اور جو فیصلہ جلد بازی میں کیا جاتا ہے وہ فیصلہ نہیں ہوتا، وہ انصاف کا قتل ہوتا ہے، جسے آپ قتل کر کے کسی قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ ایسے عدالتی فیصلوں کی توقیر باقی نہیں رہتی، ہم عدالتی فیصلوں کی توقیر چاہتے ہیں۔ عدالت کا چیف جسٹس کا وہ حکم چھ مانی دارد کہ اگر اس کو الیکشن کمیشن نہ مانے، الیکشن کمیشن کی یہ جرت کہاں سے ہوئی کہ چیف الیکشن کمیشنر کہے کہ مئی کے مہینے میں انتخابات کروا دیں، اور ادارے آ جائیں، وزارت داخلہ آ جائے، وزارت قانون آ جائے، اور وہ یہ کہے کہ ہم نہیں کروانا چاہتے، اعلانیہ وزیر کہے کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کا حکم، تو سپریم کورٹ اپنی ریٹ بحال کرے، خدا را سپریم کورٹ اپنی ریٹ بحال کرے۔ جب تک آپ اپنی ریٹ بحال نہیں کریں گے، رانا ثناء اللہ سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ ہم عدالتی حکم نہیں مانیں گے اور مئی کے مہینے میں سرحد اور پنجاب اسمبلی میں انتخابات نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو عوام کے ذہن کے اندر غصہ پیدا کر رہی ہیں، غم بھی پیدا کر رہی ہیں، اور انہیں فکر مند بنا رہی ہیں کہ ہمارے اس ملک کا بنے گا کیا یہاں مختلف ادارے آئین اور قانون کی عملداری اور اپنے حلف کی پاسداری پر یقین رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، یا وہ حال ہے جو شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔